سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو آخری 15 پاروں میں ہیں، ان میں سے زیادہ صورتیں ایسی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ بہت کم ایسی صورتیں ہیں جو کہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ من جملہ انہی میں سے سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دے دی، صاف صاف فتح دے دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سابقہ گناہوں کو بخش دے، وما تأخر، اور پچھلے گناہوں کو بھی، ویتم نعمتہ علیک، اور اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے، ویتم نعمتہ علیک، اور اللہ آپ پر اپنے انعام کو پورا کرے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور اللہ آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعے کو سمجھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آپ مع صحابہ کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرے کی عبادت اور فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا ذکر کیا تو ان کے دلوں میں ایک تمنا، تڑپ، ایک شوق، ایک جذبہ، ایک چنگاری پیدا ہوئی کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور طواف کریں۔ اور جو بھی شخص صاحب ایمان ہوتا ہے، کون ایسا شخص ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں کعبۃ اللہ جاؤں؟ کون ایسا شخص ہوگا جس کے دل میں یہ آرزو نہیں ہوگی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس میں نہ جاؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر نہ ہو جاؤں؟ ہمارے یہاں ایک کشمیر کی بڑھیا تھی، وہ ایک دن ہمارے ایک بزرگ کے پاس آئی اور بزرگ کے پاس اس نے ایک پوڑیا پیش کی، کہا کہ جب آپ مدینہ طیبہ جائیں تو اس پوڑیا کو وہاں پر آپ چھوڑیں۔ کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ بزرگ نے آگے سے کہا کہ میں اس طریقے سے کوئی چیز نہیں لے جا سکتا، ممکن ہے کوئی ہیروئن ہو، کچھ ہو وغیرہ، عشیش ہو، حفیم ہو، وہاں پر تو ایسی چیزوں پر موت کی سزا ہے، جب تک تم نہیں بتاؤ گی میں اس چیز کو نہیں لے جاؤں گا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ماں جی بولنے نہیں لگی۔ پھر اس نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتی اور آپ کے سامنے آپ کو سلام پیش کرتی، آپ کے شہر میں جاتی یا خانہ کعبہ کا طواف بیت اللہ کرتی، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ اب وہاں کی فرقت میں میں نے جو آنسو بہائے ہیں، ان آنسوؤں کو میں نے ایک کاغذ کے اندر جمع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو میرے آنسو گرے تھے، وہ آنسو میں نے اس کاغذ میں جمع کیے ہیں۔ جا کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہی میرے آنسو پیش کر دینا کہ فلاں آپ کی ایک امتیہ بندی تھی جسے آپ کے پاس آنے کا بڑا شوق تھا لیکن آ نہیں سکی، اس لیے اس نے یہ آپ نے آنسو بطور نذرانے کے آپ کے پاس روانے کیے ہیں۔ تو جو صاحب ایمان ہوگا یقیناً اس کے دل میں یہ جذبہ، یہ تمنا، یہ تڑپ، یہ چاہت ہوگی کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں، میں بیت اللہ کا طواف کروں، میں وہاں پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگوں وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کرام بھی اسی جذبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں، ایک قول ہے رجب کا، ایک قول ہے ذی قعدہ کا، زیادہ راجح یہی ہے کہ سن 6 ہجری ذی قعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانب مکہ مکرمہ رواں دواں ہو گئے۔ صحابہ کے ساتھ آپ عام راستے سے ہٹ گئے اور آپ نے احرام باندھا تاکہ مکہ والوں کو دور دور تک یہ شک و شبہ نہ ہو کہ یہ ہم پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے، چونکہ ایک ہی سال پہلے تو غزوہ احزاب ہو چکی تھی، خوفناک قسم کی جنگ جس میں پورے عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ عام راستے سے ہٹ کر اچانک
مسلمان مکہ سے تقریباً 15-16 کلومیٹر پہلے ایک گاؤں پڑتا تھا، یا ایک کنواں بھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ کنویں کا نام تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں یہ گاؤں کا نام تھا، حدیبیہ اس جگہ کا نام تھا۔ آج کل اسی کے پاس جدہ سے لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جو سڑک جاتی ہے، اس مقام کو مقام شمیسی وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، وہی حدیبیہ کی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو پہنچائے اور اس پاک مقام کی بھی زیارت کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے، یہ حرم کی حدود تھی، وہیں پر گویا کہ مشرکین نے آپ کو روکنے کا انتظام فرمایا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک فرد کو مذاکرات کے لیے مکہ مکرمہ روانہ کیا، اور بعد ازاں چونکہ مکہ پر حکومت بنو امیہ کی تھی، تو اسی تناظر میں آپ نے بنو امیہ کے خاندانی ہی کے ایک فرد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے دو ٹوک اور صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے، بیت اللہ نہیں آنے دیں گے، اور اوپر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہیں پر روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق کیکر کے ایک درخت اور بعض روایات کے مطابق بیری کے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لے کے رہیں گے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور کہا یہ عثمان کی جانب سے بھی بیعت ہوئی۔ بہرحال یہ موت پر بیعت ہوئی۔ ادھر سے مشرکین مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمانوں نے موت پر بیعت کر لی ہے، تو مشرک ہوتا ہی ہمیشہ بزدل، وہ ڈر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے مختلف افراد کو بھیجا، کبھی ایک کو، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، کبھی چوتھے کو، پانچویں کو، اپنے سرداروں کو۔ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا نظارہ کرتے گئے، اور صحابہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت، آپ کی بے انتہا تعظیم، آپ کی بے انتہا عقیدت، حتیٰ کہ احادیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو نیچے سے 10 ہاتھ ہوتے صحابہ کے، یہ قطرات آپ کے چہرے اقدس سے جو لگے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں۔ پھر صحابہ اپنے چہروں پہ ملتے، جس صحابی کو وہ قطرات نہ ملتے تو وہ دوسرے ساتھی صحابی کے ہاتھ کو یوں پوچھ کر اس پانی کو یوں چاہتی یہ مر لیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر تھوک مبارک باہر نکالتے یا آنکھ یا ناک سے آپ ریزش باہر نکالتے، صحابہ اس کو ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ۔ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی اور جا کر مکہ مکرمہ کے اندر رپورٹ دی کہ ہم نے روم و ایران کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن جو عقیدت، جو محبت محمد کے ساتھ ہی محمد سے کرتے ہیں، اس کا نظارہ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ آخرکار فائنلی سہیل بن عمرو آئے۔ سہیل بن عمرو کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فال لی، الان قد سہل علیک الامر، اب تم پر معاملہ آسان ہو گیا۔ کچھ شرائط طے پائی، جو ہی شرائط نامہ لکھا جانے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر لکھ رہے تھے، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکوں کی ضد، جہالت، ہٹ درمی عجیب قسم کی بیوقوفانہ کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ بسم اللہ نہیں چلے گا، جو زمانہ جاہلیت کا بسم اللہ وہ والا چلنا چاہیے، باسمک اللہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لکھ دو، مٹا دو، لکھ دو بسم اللہ، بسمک اللہم۔ اب لکھا آپ نے، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان یا مکہ کے لوگوں کے درمیان طے ہوا سہیل ابن عمرو کے بیچ۔ اس پہ اس نے کہا کہ جھگڑا ہی تو اسی پہ، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہ رسول اللہ بھی نہیں لکھنا۔ حضرت علی کو کہا مٹا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے قلم لیا اور اس حرف کو مٹا دیا وہاں پر رسول اللہ کو۔ بہرحال معاہدے کے اندر یہ چیزیں طے پائیں کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے بغیر ہتھیاروں کے، صرف تلوار ساتھ ہوگی، مکہ میں 3 دن قیام کریں گے اور نکل جائیں گے۔ اگر کوئی بھی مشرک مکہ سے کوئی بھی فرد مکہ سے مدینہ چلا جاتا ہے تو مدینہ والوں کو اسے واپس کرنا ضروری ہوگا، خواہ وہ مشرک ہو یا مسلمان۔ اگر مدینہ سے کوئی فرد مکہ مکرمہ آتا ہے تو اسے واپس کرنا کوئی بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اس قسم کے کچھ عجیب و غریب قسم کے شرائط طے کی گئی۔ ابھی یہی شرائط لکھی جا رہی تھی کہ سہیل ابن عمرو کے فرزند حضرت جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگئے زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے اسی عالم میں، چونکہ شرائط نامے پہ دستخط ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
سہیل ابن عمر سے اس کو تو چھوڑ دو، میری وجہ سے چھوڑ دو۔ اس نے کہا بالکل نہیں، یہ آپ کے شرائط کا پہلا امتحان ہے۔ چنانچہ مسلمان خون کے آنسو پیتے رہ گئے اور حضرت جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بیڑیوں کے عالم میں واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا۔ تو اس شرط کی وجہ سے، اور دوسری آخری جو سب سے اہم شرط تھی وہ یہ طے پائی کہ مسلمان اور مکہ کے لوگ 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہی یہی تھا کہ جنگوں نے تم کو اتنا کمزور کر دیا کہ کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، مجھے اور باقی عرب کو چھوڑ دو۔ اگر میں عرب پر غالب آ گیا تو تمہاری مرضی، بعد میں چاہے تو دین اسلام میں داخل ہو جانا، چاہے تو داخل نہیں ہونا، اور اگر عرب والے مجھ پر غالب آ گئے، تم تو چاہتے ہو میری شکست، تو اس صورت میں تمہاری مراد آٹومیٹکلی خود بخود ہی پوری ہوگی بغیر کسی پریشانی کے۔ چنانچہ اس فتح کے، یا یوں کہہ لیجئے آپ اس صلح کے سب سے بڑے جو فوائد ہوئے، آج تک عرب کے لوگوں کو دشمنی، ضد اور عداوت اور شدید دشمنی کی وجہ سے اسلام کو کھلے دماغ سے سمجھنے اور سوچنے کا موقع نہ ملا تھا۔ جو ہی یہ صلح نامہ طے ہوا اور ہر چار طرف سے امن ہی امن ہو گیا، تو عرب کے وفود کثرت سے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے اس موقع کو غنیمت جان کر بادشاہ نے عالم کی طرف اپنے قاصد و نمائندے دین اسلام کے خطوط دے کر روانہ کیے۔ عرب کے مختلف قبائل کی طرف آپ نے مبلغین صحابہ کو روانہ کیا، جنہوں نے دین اسلام کی دعوتیں دی اور لوگوں کو دین اسلام سمجھایا، اور بھی بہت سارے فوائد اس صلح کے ہوئے۔ حتیٰ کہ خود مکہ کے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر زبردست قسم کی دشمنی تھی، انہوں نے بھی اسی عرصے کے اندر اسلام قبول کیا۔ مثلا عرب کے سب سے زیادہ ذہین، زیرک اور سیاسی آدمی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے سب سے بڑے فوجی سپہ سالار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسی صلح کے موقع کا فائدہ اٹھایا، اور دونوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سن 7 ہجری میں غالباً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے فوائد ہوئے، لیکن ظاہراً چونکہ اس صلح کے اندر مسلمانوں کو دب کے رہنا پڑا تھا کہ مکہ کا کوئی آدمی آئے اسے واپس کرنا ہے، مدینہ کا کوئی آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، تو مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ اپنے سر منڈا لو، جو حرم کھولنے کی احرام کھولنے کی ایک علامت ہوتی ہے، اور اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو، تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ایک بھی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آپ اندر چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا کیا جائے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل شکستہ ہیں، آپ ان سے ناراض نہ ہوں، آپ ان سے ناراض نہ ہوں، آپ ایسا کیجئے، خود باہر نکلیے، اپنے سر کے بالوں کو منڈا لیجئے اور آپ اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیجئے۔ یہ اس وقت دل ٹوٹے ہوئے ان کے، یہ جھکنا نہیں جانتے عرب کے لوگ، تو یہ آپ کی دیکھا دیکھی خود ہی کرے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے ماں باپ قربان، اگر پیغمبر کی زبان سے کوئی بد دعا کا جملہ نکل جاتا، نہ معلوم ہمارا کیا ستیہ ناس تہس نہس ہو جاتا، لیکن پیغمبر کے صبر نے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے نے اس وقت ہماری لاج رکھی۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا سر منڈا لیا اور قربانی کے جانور ذبح ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ اب شاید واپسی کی کوئی سبیل نہیں۔ اب اٹھے اور سارے صحابہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے سر منڈائے اور سب نے قربانی کے جانور ذبح کیے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو عمر جیسا مومن اعظم جس کے ایمان کو پہاڑ سے تشبیہ دینا وہ بھی گویا کہ ایک قسم کی ناقص تشبیہ ہے، ہمالیہ سے تشبیہ دینا وہ بھی ناقص تشبیہ ہے، اتنا مضبوط ایمان والا کہ جس سے شیطان بھاگ جاتا تھا، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب سے کہا یا رسول اللہ کہ یہی فتح ہے؟ یعنی عمر کو بھی آپ نے کہا اللہ کی قسم یہی فتح ہے، اور یہ فتح اعظم ہے، سب سے بڑی فتح ہے۔ کچھ ایسے واقعات پیش آئے دور نبوی کے اندر جو مسلمانوں کو بظاہر بڑے بھاری گزرے، لیکن اس سے آگے اسلام کے ترقی کے اور اسلامی ریاست کے اور اسلام کے پورے عالم میں پھیلنے کے زبردست قسم کے مواقع پیدا ہوئے۔ ہجرت، اپنے گھر بار کو چھوڑنا تھا، لیکن اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہو گئی۔ صلح حدیبیہ، بظاہر مسلمانوں نے دب کر صلح کی، لیکن اسلام مدینہ سے نکل عرب کے سارے قبائل کے اندر، بلکہ عرب سے باہر نکل کر پورے عجم کے اندر، شاہان روم ہو، شاہان ایران ہو، ان کے درباروں کے اندر موضوع گفتگو اور موضوع بحث بن گیا۔ اسلام نکل کر پورے عرب کے اندر پھیل گیا ان دو چیزوں کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، پیغمبر عموماً معصوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کبھی کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ
حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ اگر نیک لوگ آئیں، مثال کے طور پر آپ ایک مثال دیجئے، ایک بندہ آتا ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ پہلی بار وضو کر کے پہنچا، مسجد کے اندر پہنچا، اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ توبہ کر کے آیا اگرچہ ایک رکعت چھوٹی۔ لیکن دوسرا وہ انسان ہے جو اللہ کا ولی ہے، جس کے پورے سال کبھی نماز نہیں چھوٹتی ہے، وہ آئے اور رکعت چھوڑے اور نماز چھوڑے، اس کو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ یہی فرق ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کبھی کچھ چیزوں کو اپنے دل پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، کہیں اللہ کے منشے کے خلاف کوئی چیز تو نہیں ہو گئی، اس چیز کو وہ گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ ساری چیزیں بھی معاف، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی وہ اللہ ہے جس نے اطمینان اتارا مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جو آلریڈی سابقہ ایمان ان کے پاس موجود ہے، ایمان لیزدادوا ایمانا، وہ اپنے اس ایمان میں مزید اضافہ کریں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، مسلمانوں تمہیں دل شکستہ اور رنجیدہ اور آزردہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں اور باغات تیار کر کے رکھے ہیں تاکہ اللہ داخل کرے اہل ایمان کو، مردوں کو اور عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے سامنے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ان سے ان کی لغزشوں کو دور کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ سزا دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ تعالیٰ کے متعلق مختلف طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی مشرکوں پر بری آفت آنے والی ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور اللہ نے ان مشرکوں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وساعت مصیرہ، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لطیف انداز میں صحابہ کو اور اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو اشارہ ہے، اگر تم پیغمبر کی نصرت نہیں کرو گے، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، میرے پاس زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، میں خود اپنے پیغمبر کی مدد کرنے پر قادر ہوں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ انا ارسلناک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشر شاہدا ومبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ، تاکہ آپ اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولی، اور اس کے پیغمبر پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم اس پیغمبر کی مدد کرو، عزر یعزر تعزیر، وَتُوَقِّرُوهُ، وقر یوقر توقیر، اس کی عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، بُکرۃ وَأَصِیلًا، صبح بھی اور شام بھی۔ شاہد کا مطلب آپ نے شاید نہ سمجھا ہو، شاہد کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب امتوں کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لوگ انکار کر دیں گے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس نش کس پیغمبر آئے ہو، اس نے سمجھو یہ کہیں اس کا چگنہگار، اس کا چک دروز کستراون۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پیغمبروں سے کہیں گے کیا تم نے ان امتوں کو دعوت پہنچائی تھی؟ امتیں کہیں گے ہاں پہنچائی تھی۔ پھر پیغمبروں سے کہا جائے گا گواہ لاؤ، اس وقت سابقہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو بطور گواہ کے پیش کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا جاتا ہے۔ ان الذین یبایعونک، یہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت کس پر ہو رہی ہے؟ گناہوں کے چھوڑنے پر نہیں، موت پر بیعت ہو رہی ہے کیکر کے درخت کے نیچے۔ ان الذین یبایعونک، یقیناً اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس بیعت کا، اس وعدے کا جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیکر کے درخت کے نیچے کیا گیا تھا، قرآن میں تذکرہ کیا۔ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت آپ سے نہیں، اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو عہد توڑے گا اسی پر عہد توڑنے کا وبال ہوگا۔ ومن اوفا، جو عہد کو پورا کرے گا، بما عاہد، اس عہد کو جو اللہ سے اس نے کیا ہو، بما عاہد علیہ اللہ، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اسے اپنی جانب سے بڑا اجر عطا کرے گا۔ یہ علیہ ہی ہونا چاہیے، علیہ، یہ اللہ کی وجہ سے اس کو یہاں پر زیر دیا گیا، دوسرے کے لام جلالہ کی مناسبت کی وجہ سے غالباً۔ سیقول لک المخلفون، ان قریب آپ سے کہیں گے وہ لوگ، المخلفون من الاعراب، جو
پیچھے رہ جاتے ہیں دیہاتیوں میں سے، جو پیچھے رہ گئے تھے دیہاتیوں میں سے، شغلتنا اموالنا واہلنا، چونکہ صلح حدیبیہ میں ابھی سارے کے سارے مشرک شریک، سارے کے سارے مدینہ کے لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، مسلمان تو سارے شریک ہوئے تھے، لیکن جو منافق لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اس پر کہا گیا کہ ان قریب آپ سے وہ لوگ کہیں گے جو دیہاتیوں میں پیچھے رہ گئے تھے، شغلتنا اموالنا، ہم اس عمرہ کے سفر میں، حدیبیہ کے سفر میں کیوں شریک نہ ہوئے؟ آپ سے آزار پیش کریں گے، ہمیں ہمارے اموال نے اور ہمارے بال بچوں نے مشغول رکھا۔ شغلتنا اموالنا واہلنا، بال بچوں نے، فاستغفر لنا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں، یعنی یہ صرف بہانے تلاش کر رہے ہیں، اصلاً یہ موت سے ڈر رہے تھے کہ اگر جائیں گے ہم بغیر ہتھیاروں کے، مکہ والے ہم کو ذبح کر دیں گے، ان کو تو یہ ڈر تھا۔ اب جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ شغلتنا اموالنا واہلنا، قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے کون تمہیں اللہ کے مقابلے میں کام آئے گا، کون تمہیں اللہ کے مقابلے میں بچائے گا؟ ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر اللہ تمہیں نقصان یا اللہ تم کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نفع و ضرر کا کوئی بھی مالک نہیں۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ خبر رکھنے والے ہیں۔ جب آپ عمرے کے سفر میں نکلے، ایسا نہیں کہ پورا کا پورا مدینہ آپ کے ساتھ چل پڑا، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے آس پاس کے دیہات بھی آپ کے ساتھ چل پڑے، صرف 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ میں کتنے لوگ شریک تھے؟ 1400۔ ایک روایت 1600 کی بھی ہے، 1500 کی بھی ہے، لیکن راجح جو قرار دی گئی ہے وہ 1400 کی روایت قرار دی گئی ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ تم میں سے جو کچھ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کا کھوٹ تھا وہ یہ کہنے لگے کہ رسول ہرگز واپس نہیں آئیں گے، مومن ہرگز واپس نہیں آئیں گے، الی اہلیہم ابدا، اپنے بال بچوں کی طرف کبھی بھی۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ چیز تمہارے دلوں میں سوار کر پیش کر دی گئی۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے برے برے گمان کیے۔ وکنتم قوما بورا، بائر کی جمع، اور تم ہلاک و برباد ہونے والے لوگ تھے، یعنی یہ سوچنے لگے یم گئی یم پھیرن نہ واپس کی تھی، یمن مکلاون مکہ ہک لکھتا پیریکن، نہ ہتھیار نہ کچھ، بغیر ہتھیار کے دشمن کے منہ کے اندر جا رہے ہیں، ان کا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ وظننتم ظن السوء ومن لم یؤمن باللہ، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا اور اس کے رسول پر، جو شخص اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، ویعذب من یشاء، جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اس وقت تم واپس ہو جاؤ۔ صورتحال اتنی سنگین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عرب کا سارا جو خطہ ہمارا دشمن ہے، کسی طریقے سے صلح کر کے ان کافروں کی طاقت کو توڑا جائے، تاکہ دوبارہ اس طریقے سے غطفان، یہود بنو خیبر، اسی طریقے سے مکہ کے لوگ، بنو اسد کے لوگ، بنی سلیم کے لوگ، 6 قبائل غزوہ احزاب میں مسلمانوں پر 10,000 کی فوج یا 20,000 کی فوج لے کر حملہ آور ہوئے تھے۔ اتنی بڑی فوج دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے چاہا کہ ان کی طاقت کو توڑا جائے۔ ادھر سے آپ نے احزاب کے بعد فوراً بنو قریظہ کے سینکڑوں مردوں کی گردنیں اڑا دیں، ان کا غیظ و غصہ بھی تھا یہودیوں کے اندر موجود خیبر، تو آپ چاہتے تھے کہ ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ کس کی طاقت کو توڑا جائے؟ مکہ والوں کی طاقت کو یا خیبر والوں کی طاقت؟ خیبر والوں کی طاقت کو توڑنا تو ممکن نہیں تھا اگر ان دونوں کے درمیان اتحاد رہتا۔ آپ نے مکہ والوں کے ساتھ صلح کی، بہترین جنگی حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ اب جب صلح ہو گئی، صلح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر اٹیک کیا، چونکہ ان کے آپس میں ان کے ساتھ دشمنی، مکہ والے اب خیبر والوں کا ساتھ دے نہیں سکتے۔ واپس آ کر آپ نے صحابہ سے کہا چلو اب خیبر پر حملہ کرنے کے لیے۔ ان کے تقریباً 6 سے زائد وہاں پر بڑے بڑے قبیلے تھے اور بڑے بڑے قلعے تھے ان کے یہودیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، اس میں تقریباً 12-13 مسلمان شہید ہوئے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے یہودی اس کے اندر مارے گئے۔ وہ جنگ ہوتی ہے۔ سیقول المخلفون، ان قریب آپ سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم چلو مال غنیمت کے حصول کے غرض سے، لتأخذوها، غنیمت کون سی؟
خیبر والی، چونکہ اس کی فتح گویا کی یقینی تھی تاکہ اس نے یہود مد مقابلس اور یہود چھنا مقابلس مز یوان امش تگن صرف بچن پر ظلم کرت، امش تگن صرف زین پر ظلم کرت۔ دیکھتے ہیں آپ روز دیکھتے ہیں بے سہاروں کو، بے قصوروں کو کیسے مارتے ہیں، کس طریقے سے مکانوں پر بلڈوزر چلاتے ہیں۔ یہودی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ فوج کے سامنے آ کر آمنے سامنے کا مقابلہ کرے، چنانچہ گویا کہ ان کی فتح یقینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب چونکہ خیبر کی فتح یقینی ہے، یہ جتنے مدینہ کے منافق لوگ ہیں یا آس پاس دیہاتوں کے منافق لوگ ہیں، یہ چاہیں گے کہ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر یہ بھی خیبر پر حملے میں شریک ہو جائیں، تاکہ وہاں کے باغات میں، وہاں کے زمینوں میں، وہاں کے قلعوں میں، وہاں کے محلات میں، وہاں کے مکانات میں ان کو بھی حصہ مل جائے۔ ان کو ہرگز نہیں آنے دینا اپنے ساتھ، جب مصیبت میں ساتھ نہیں تو پونسس مز کے سیت ان کو پیچھے رہنے دینا۔ لتأخذوها تاکہ آپ مال غنیمت انہیں وصول حاصل کرو۔ ذرونا، وہ کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑو کہ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیں۔ اللہ کا حکم کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے۔ قل لن تتبعونا، آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے ہو۔ کذالکم قال اللہ من قبل، ایسے ہی اللہ نے اس سے پہلے بھی کہا۔ فسیقولون، یہ نتیجتاً جواب میں یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ، منافقین مسلمانوں سے یہ کہیں گے آپ ہمیں اس لیے نہیں آنے دے رہے ہو کہ آپ کو اس بات پر حسد ہو رہا ہے کہ یہ بھی مال غنیمت کے اندر حصہ حاصل کریں گے۔ فسیقولون، یہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تمہیں ہم سے حسد ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر بہت کم۔ جب مصیبتوں میں تم ساتھ نہیں، پریشانیوں میں تم ساتھ نہیں، دکھ اور غم میں تم ساتھ نہیں، احزاب میں تم ہمارے ساتھ نہیں، حدیبیہ میں تم ہمارے ساتھ نہیں، اور احد کے اندر تم عین میدان جنگ کے اندر ہمارا ساتھ کے چھوڑ چلے گئے، آج خوشیوں میں کیوں تم ہمارے ساتھ بے ہوتی کیا ضرورت چنتے ہیں؟ قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے تمہیں جنگ کا زیادہ ذوق و شوق ہے تو کوئی بات نہیں، ان قریب کچھ جنگیں آگے ہونے جا رہی ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پر ان کا نام نہیں لیا، لیکن مفسرین نے اندازے سے اس کی تعین کی، کہا کہ یہ جنگیں کون سی تھی جو شدید جنگیں جنہیں قرآن کریم نے کہا ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، کہا یہ روم و ایران کے ساتھ ہونے والی جنگیں تھی۔ اگر تم واقعتاً مخلص ہو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے تو تمہیں ان قوموں کے ساتھ لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، آ جانا اس وقت، آج نہیں۔ لیکن قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے ان دیہاتیوں سے جو پیچھے رہ گئے، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف جو سخت ترین جنگ کرنے والی ہوگی، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ ایمان لے آئیں گے۔ فإن تطیعوا، پس اگر تم اطاعت کرتے ہو، یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں بہترین اجر دیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے جہاد و جنگ میں شرکت کرنے سے اس وقت بھی روگردانی اختیار کی جیسا کہ تم نے روگردانی اختیار کی، کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کیا اسلامی معاشرے کے ہر فرد پر جہاد فرض ہے؟ نہیں، کہا جن کے اندر غیر اولی ضرر، جو لنگڑے ہیں، جو اندھے ہیں، جو نابینے ہیں، جو کسی بھی قسم کے معذور ہیں، ان پر جہاد میں شرکت نہ کرنے پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے بات مان لے گا، یدخلہ، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار۔ ومن یتولی، جو شخص روگردانی اختیار کرے گا، اللہ اس کو المناک، دردناک، تکلیف دہ عذاب دے گا، یعذبہ عذابا علیما۔ اب اس بیعت کا تذکرہ جس بیعت کی وجہ سے انہیں اصحاب رضوان کا لقب پڑا، جس بیعت کی وجہ سے اللہ نے ان کو خوشنودگی کا پروانہ دیا، جس بیعت کی وجہ سے وہ صحابہ میں سے سب سے افضل قرار دیے گئے، وہ کی کر کے نیچے جو موت پر بیعت کی تھی کہ اگر عثمان کا انتقام ہم نہ لے سکیں آخری سانس تک لڑیں گے مشرکین کے خلاف۔ لقد رضی اللہ راضی اور خوش ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جان گیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، حالانکہ بغیر ہتھیار کے دشمن کے مد مقابل تھے، دلوں میں ڈر خوف ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارا۔ وَأَثَابَهُمْ
فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قریبی فتح کے انعام سے نوازا، ومغانم کثیرۃ یأخذونها، اور بہت ساری غنیمتیں عطا کی جنہیں اہل ایمان حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ ان آیات کے اندر دیکھ لیجئے ایک چیز ہے، اس درخت کا کیا بنا؟ پھر اس جملے کا آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری ہے، چونکہ آج کل ہماری قوم بھی انہی راہوں پر چل پڑی ہے جن راہوں پر چلنے کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی تھی۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ صحابہ کرام ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک درخت دیکھا زمانے جاہلیت کا، لوگ اس کے سامنے زبردست قسم کے وہ جب جا کے بیٹھتے تھے اور عقیدت کے ساتھ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جیسے زمانے جاہلیت ان کے اندر کوئی درخت، ہمارے بھی کوئی درخت ہونا چاہیے، معزز درخت جس کے پاس ہم جایا کریں۔ کہا استغفر اللہ، کیا تم وہی بات کہہ رہے ہو جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ؟ کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے کے اندر لوگ اس درخت کے پاس جانے لگے عقیدت کے ساتھ، لوگوں کے وہاں پر جمگٹھے لگنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خطرے کو بھانپ گئے، کہیں آئندہ جا کر نسلیں اس کی پوجا نہ شروع کر دیں، لوگ عقیدت و تعظیم کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت ہی کو کاٹ دیا اور اس درخت ہی کا خاتمہ کر دیا۔ تو اسلام کے اندر ایسی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج دیکھیں گے آپ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف ریاستوں میں، مختلف ضلعوں میں لوگوں نے، مسلمانوں نے کچھ درخت متعین کر رکھے ہیں، کچھ مزار متعین کر رکھے ہیں، ان کے سامنے گھنٹیاں ہیں، ان کے سامنے وہ جا کر اپنے کپڑے کے ٹکڑے باندھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کپڑے ٹکڑے باندھنے سے ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی اور یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ اسلام میں اس قسم کی کوئی حیثیت، ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں، یہ سراسر بدعات اور خرافات اور شرک ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فعجل لکم هذه، یہ غنیمت اللہ تمہیں جلدی جلدی عطا کر رہے ہیں۔ وکف ایدی الناس عنکم، اللہ نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ ولتکون آیۃ للمؤمنین، اور تاکہ مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ ویہدیکم صراطا مستقیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ دکھلاتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا، ابھی تو پر غنیمت کا تذکرہ آیا، یہ کون سی غنیمتیں؟ کہتے ہیں یہ وہ غنیمتیں ہیں جو عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، روم کے ممالک فتح ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو اتنی غنیمتیں دی کہ بے تحاشا اور بے شمار، بے تحاشا اور بے شمار اتنی غنیمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ وکف فعجل لکم ہذی، یہ غنیمت ابھی فی الفور دے دی، کون سی؟ خیبر والی، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں سے تم سے روک دیا۔ دھیان رکھیے کہ جب احزاب کی جنگ ہوئی تو حیی بن اخطب خیبر سے آتا ہے، غطفان قبیلہ وہ بھی اپنے علاقے سے آتا ہے ہزاروں کی فوج لے کر، مکہ کے لوگ یہ بھی اپنی فوج لے کر آتے ہیں، بنو اسد یہ بھی اپنی فوج لے کر آتے ہیں، بنو سلیم یہ بھی اپنی فوج لے کر آتے ہیں، اور عرب کے سارے متحدہ لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے صلح کر لی، اس صلح کا سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ کف ایدی الناس عنکم، کل تک جو آپ کے خون کے پیاسے تھے آج ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب آپ کھلم کھلا زمین کا سفر کیجئے، ان چھوٹے چھوٹے قبائل کو طے کیجئے، اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتے، اور اسلام کی دعوت دیتے جائیے، اب آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ اس صلح حدیبیہ کا پہلا رزلٹ اور نتیجہ۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، ایک دوسری فتح جس پر تم ابھی قادر نہیں ہو، قد احاط اللہ بها، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا، یعنی وہ چیز اللہ کے احاطہ علم میں مراد ایران، روم وغیرہ کی فتح۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یا بعض مفسرین نے کہا مثلا مکہ کی فتح، ابھی تو تم قادر نہیں ہو لیکن آئندہ جا کر مکہ کو بھی فتح کرو گے، اور 2 سال کے اندر اندر پھر وہ چیز بھی فتح ہو گئی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی محاذ پر اگر یہ کافر آپ سے لڑتے، اگر یہ دشمن، یہ کافر آپ سے لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یہ پشت پھیر کر بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ پاتے وہ کسی کو مددگار اور نہیں کسی کو کارساز۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ، یہی تو اللہ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں جو پہلے سے گزر گئے، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کے طریقہ کار میں کوئی بدلاؤ نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، وہی وہ اللہ ہے جس نے ان کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور
تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا بمطنی مکہ، مکہ کے دامن میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تنعیم کے راستے سے تقریباً کم و بیش 80 مکہ کے جنگجو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے، سحری کے وقت رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 80 کے 80 مشرکوں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رکھا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو ان سب کو تہہ تیگ کر دیتے، لیکن آپ نے نہ تو ان کو گرفتار کر کے رکھا، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیا، بلکہ آپ نے ان کو رہا کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اگر آپ ان کو گرفتار کر لیتے، آپ ان کو قتل کر دیتے، نتیجہ نکلتا کہ ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی، مسلمان تلواروں سے لڑتے، مکہ والے بھی تلواروں سے لڑتے، جینے کے مواقع اور چانسز تھے، لیکن جو کمزور، جو ضعفاء، جو بے بس، جو ناتواں دشمن کے نرغے کے اندر، مسلمان دشمن کے نرغے کے اندر مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے تھے، جو اپنے بے بسی اور کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے، وہ سب کے سب مارے جاتے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں سے روکا اور ان کے ہاتھوں کو آپ سے روکا، نہ وہ تم پر اٹیک کر پائے، نہ آپ نے ان کو مارا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح جو ہے، یہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے بے گناہ مسلمانوں کی جان ضائع ہونے سے بچ گئی جو مکہ کے اندر رہ رہے تھے۔ ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور روکا لوگوں کو، تمہیں روکا مسجد حرام سے، والہدیہ، اور کس چیز کو روکا؟ قربانی کے جانور کو، معکوفاً جو رکے پڑے تھے، ان یبلغ محلہ، کس چیز سے روکا؟ اس چیز سے کہ وہ اپنے محل، اپنے مقام یعنی حرم کے اندر پہنچتے جہاں ان کو ذبح کیا جاتا۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم، اگر نہ ہوتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جن کو کہ تم جانتے نہیں، یعنی جو مکہ میں رہنے والے تھے، ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرمۃ، تم ان کو رون ڈالو کہ فتصیبکم منہم معرمۃ بغیر علم، تمہیں یعنی مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو، چونکہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے حصے تھے، تو تمہیں پہنچتی منہم ان مشرکین مکہ کے جانب سے معرۃ، تکلیف، نقصان، بغیر علم، بے خبری کے اندر، بے خبری کے اندر کنہیں نقصان پہنچتا؟ مکہ میں رہنے والے کمزور اور بے بس مسلمانوں کو۔ یعنی اگر مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی فوج اور لشکر آپس میں ٹکراتا تو مارہن کس، چونکہ ظالم لوگوں کا جب بس فوج کے سامنے نہیں چل پاتا، ہمیشہ وہ پھر کمزوروں پر اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں، وہ نتیجتاً کنہیں مارتے؟ مکہ کے اندر رہنے والے بے بس اور کمزور مسلمانوں کو مارتے۔ تو انہیں نقصان پہنچتا اگر تم ان مشرکوں کو روند ڈالتے، ان تطؤوہم لیدخل اللہ فی رحمتی من یشاء، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے اندر داخل کر دے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، یم کیس بچے، یہاں وجہ ان کے بچنے کی وجہ یہ ہو گئی کہ یہ مسلمان ضعفاء مکہ کے اندر رہ رہے تھے، اگر وہ ضعفاء مکہ سے نکل جاتے، لعذبنا الذین کفروا، تو ہم سخت ترین سزا دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، دردناک عذاب کی۔ اجعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، جب ان لوگوں نے جنہوں نے کی کفر کیا اپنے دلوں میں ٹھان لی، الحمیت ضد کی، کیسی ضد؟ جاہلانہ ضد، حمیت الجاہلیت، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے پیغمبر پر سکون اتارا اور مومنوں پر بھی سکون اتارا، وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی، اور اہل ایمان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، وکانوا احق بہا، اور وہی اس کہ تقوی کی بات کے لائق بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے، وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ وہی والی ضد جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ابن عمر اڑ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا ہے، زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق، سابقہ دستور کے مطابق بے اسمی کا اللہم لکھنا ہے۔ بھائی یدگوتی نانا کلمات گسن سے ناسن، من محمد رسول اللہ، نہیں، من محمد رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے، من محمد ابن عبداللہ ہونا چاہیے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ فرماتے ہیں جب وہ اڑ گئے ایسی چیزوں پر جو کیا تھی، ضد کی چیزیں تھی، اپنے دلوں میں ٹھان لی انہوں نے، حمیت الجاہلیت، جاہلانہ ضد جس کا کوئی نتیجہ اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ لقد صدق اللہ۔ اب اہل ایمان جب واپس آ گئے مدینہ طیبہ، منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا کہ توہن خواب رو دو خوابی،
تمہارے خواب خواب ہی رہ گئے، تم کہاں فتح حاصل کر پائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں اس خواب کو سچ کر دکھاؤں گا۔ اور وہ خواب کب سچ کر دکھایا گیا؟ اگلے سال عمرۃ القضاء ذی قعدہ کے مہینے کے اندر سن 7 ہجری میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور آپ نے عمرہ کیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اللہ نے اپنے پیغمبر سے سچا اور واقعے کے مطابق خواب دکھلایا۔ لتدخل بالحق، سچا اور واقعے کے مطابق، صدقہ خواب دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام، ضرور بھی ضرور تم مسجد حرام کے اندر داخل ہو جاؤ گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین بے خوف ہو کر، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کا حلق کرتے ہوئے، وہ مقصرین اور بالوں کو چھوٹا کرتے ہوئے۔ دونوں چیزیں جائز ہیں، آپ عمرہ میں جائیں، حج میں جائیں تو بالوں کو تو منڈانا ہی پڑتا ہے، چاہے تو آپ حلق کریں چاہے تو قصر کریں، جائز دونوں ہیں۔ لیکن چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کیا تھا، اس لیے صحابہ نے، اس لیے بہت سارے فقہا نے یہ کہا کہ راجح کیا ہے، حلق ہی کرنا ہے۔ محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون، تمہیں کوئی بھی ڈر نہیں ہوگا کسی بھی دشمن کا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، وہ اللہ جان گیا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ فجعل من دون ذلك، من دون ذلك اس بڑی فتح سے پہلے، یعنی مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ نے ایک قریبی فتح عنایت فرمائی۔ وہ قریبی فتح کون سی تھی؟ وہی والی خیبر والی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دین حق کو دنیا کے سارے ادیان پر غالب کرے۔ وکفی باللہ شہیدا، اللہ گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ اسلام دنیا میں مغلوب، اسلام دنیا میں مظلوم، اسلام دنیا میں غلام بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا، اسلام دنیا کے اندر حاکم، اسلام دنیا کے اندر غالب بن کر رہنے کے لیے آیا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس اسلام کو دلائل کے لحاظ سے، اللہ اس اسلام کو حجتوں کے لحاظ سے، اللہ اس اسلام کو اپنی حقانیت اور صداقت کے لحاظ سے دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ سارے دین مٹ گئے لیکن قرآن کو کوئی مٹا نہ سکا، تحریفیں ہو گئی، قرآن کے اندر کوئی تحریف کر نہ سکا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ٹوٹل 4 جگہ نام آیا ہے۔ ایک یہاں پر آپ نے دیکھا، ایک سورہ محمد میں آپ نے دیکھا، ایک آپ نے دیکھا 5ویں پارے میں وما محمد الا رسول، تو ہی تھی 22ویں سپارے کے اندر سورہ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ 4 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، من جملہ انہی میں سے ایک یہ بھی محمد اللہ کے رسول ہیں، ورنہ ہر جگہ آپ کو ادب و تعظیم کے ساتھ یوں کہا گیا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول والذین آمنوا معه، جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے سلسلے میں سخت ہیں، شدید ان کی جمع، رحماء بینہم، باہمی طور پر وہ ایک دوسرے پر رحم کھانے والے، شفقت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعن، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں نمازوں کے اندر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، اللہ کے خوشنودگی کے طلبگار ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، نشانی کیا ہے ان کی؟ ان کے چہروں میں سجدے کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدے کے، یعنی ان کے چہروں سے نور چھلکتا اور ٹپکتا ہے، ان کے ماتھوں پہ نشان لگ جاتے ہیں سجدوں کی کثرت کی وجہ سے۔ لیکن یمن ٹاٹن پر سو سجدے نشان لگن کہیں نیبر آسان تمن کائنن پر سجدے کران، تمن پر سجدے نشان لگان، تو ایسے وچمت نیبرم آسان کینسن یہ جائے کرہن، یہ اس کیا لو، اس اگر 7 سجدے کیا کرو لاشتے اس پہ نشان کہیں تھی۔ ومثلهم فی الانجیل، ان کی مثال انجیل کے اندر کس چیز سے دی گئی ہے؟ کزرع، ایک کھیتی سے، اخرج شطأہ، جس کھیتی نے اپنی کوپل کو نکالا، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ کوپل اس کا تنا موٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ کوپل موٹی ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اس کے بعد وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، یعجب الزراع، وہ کاشتکاروں کو کسانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، خوشنما لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار،
تاکہ کافروں کے دل جلیں اس کے ذریعے سے. وعد اللہ الذین آمنوا، ان اہل ایمان کے ذریعے سے. وعد اللہ، ہم کی ضمیر اہل ایمان کی طرف راجع. اللہ نے اہل ایمان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے ان میں سے اعمال صالحہ کے بخشش اور بڑے اجر کے وعدے کیے. یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کی گئی. صحابہ کی خاصیت کیا؟ اشداء علی الکفار، جب دشمن سے محض آرائی کا مقابلہ کا مرحلہ آئے تو ان کے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور ان سے بڑا بہادر اور جری کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ مسلمان سے لڑائی سر جھکا لیتے ہیں، تھپڑ کھمو لیکن تھپڑ ماریں گے نہیں. رحماء بینہم تراہم رکان، جیسے آج کل کے زمانے کے فوجیوں کی طرح کہ نہ کبھی نماز، نہ کبھی روزہ، نہ کبھی حج، نہ کبھی زکوٰۃ، نہ کبھی سجدہ، کچھ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ رکوع اور سجدے کرنے والے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے، باجماعت پڑھنے والے ہوتے ہیں. ان کے دل میں تنخواہوں کی طلب نہیں ہوتی ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا کہ وہ فوج جو تنخواہوں پہ پلتی ہے ان کے لیے مال غنیمت کے اندر کوئی حصہ نہیں. کل آپ کے سامنے تفصیلات آئی تھی. لیکن وہ مجاہدین، وہ جو صرف اور صرف اللہ کے رضا جوئی کے لیے بغیر کسی مال تنخواہ کے لڑتے ہیں، ان کے لیے مال غنیمت کے اندر حصہ ہے. تو آج کل کے زمانے کی طرح نہیں، بلکہ وہ کس لیے لڑتے ہیں؟ رضوان من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی، اللہ تعالیٰ کے فضل کو ڈھونڈنے کے لیے لڑتے ہیں. اور مسلسل سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نشانات پڑتے ہیں، ان کے چہروں سے نور ٹپکتا ہے. پھر اللہ نے ایک مثال دی. مثال کس کی دی؟ اہل ایمان کی. اہل ایمان کو اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا. مثال، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ قرآن فہمی آپ کے اندر آ جائے. کیا مثال ہے؟ مثال فرماتے ہیں کہ آپ زمین میں بیج ڈالتے ہو، دانہ ڈالتے ہو. مت کیا گسن، جب دانہ ڈالتے ہو وہاں سے ایک کلی نکلتی ہے، کوپل نکل آتی ہے. کلی اور کوپل کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ساتھ اس بچپن اس میں رازما اس وول تو یہ اشمت یا مکائی پھول اس زمین اس میں تراون. اب دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا کیسا نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا؟ فآزرہ، اللہ اس کو مضبوط کرتے ہیں. فاستغلظ، پھر وہ موٹا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، وہ موٹا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کے بعد تچ مکائی ڈال بنن. فاستغلظ فاستوى على سوقه، وہ خود اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی سب کے سب سمجھ رہے ہیں نا؟ فرماتے ہیں فاستغلظ فاستوى على سوقه، پھر جب وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی فصل، وہ جو کاشتکار اس کو بونے والا ہوتا ہے زبردست خوش ہو جاتا ہے. اسے اس تنے کو دیکھ کر زبردست خوشی محسوس ہوتی ہے، میری فصل تیار ہوگی. اسی طریقے سے اللہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر نور ہدایت کا نور، ایمان کا نور ڈالتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس انسان کا ایمان پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایک ثابت قدم مومن بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے تم اس سے خوش ہوتے ہو ایسے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، صاحب ایمان سے. ایمان والوں کی مثال جو ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں اسی کھیتی کی طرح ہے. لیغیظ بہم الکفار، نتیجتاً جب ایمان کی ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے بشکل انصار و بشکل مہاجرین، یا اس وقت کے بھی مسلمان لیجئے آپ، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کافر ان کو دیکھ کر جلتے ہیں، ہے یہ کیا گو، یہ کپیر کن گئی یہاں جماعت وہ دیے، یہ کس طریقے سے کھڑے ہو گئے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر ان کی وجہ سے غم و غصے کے اندر جلیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما. آج جب ایمان کی اذانیں ہوتی ہیں، جب کہیں پر مجمع اور نمازوں کے مجمع اکٹھے ہو جاتے ہیں، کافروں کے دلوں میں زبردست قسم کی قدورت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں. وجہ کیا؟ انہیں ایمان کی یہ شاخیں، یہ لہلہاتی کھیتیاں دلوں کو بھاتی نہیں، وہ اندر سے دلوں کے اندر حسد میں جلتے اور مرتے ہیں.